میرے والد ماجد حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج جب لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر لو، تو اکثر دل میں یہ خیال آتا ہے، یہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ ارے بھائی کہاں سے لائیں اللہ والے، یہ زمانہ تو خالی ہو گیا اللہ والوں سے، صحیح معنی میں جو اللہ والے ہوتے ہیں ان سے خالی ہو گیا، اور جدھر دیکھو کچھ نہ کچھ خرابی نظر آتی ہے۔ کس کے پاس جائیں، کس سے صحبت اٹھائیں، کس سے فیض حاصل کریں۔ بھائی صاحب شعر پڑھا کرتے ہیں، آج لوگ یہ شعر پڑھ دیتے ہیں کہ خدا بندہ کہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی آئی آ رہی ہے، سلطانی بھی آئی آ رہی ہے، ہر جگہ کچھ نہ کچھ فریب، کچھ نہ کچھ غلطی، کچھ نہ کچھ خرابی نظر آتی ہے، تو کہاں جائیں۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواب میں فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے۔ شیطان کا دھوکہ یہ ہے کہ آدمی خود اپنے اوپر تو نظر کرتا نہیں، اور یہ کہتا ہے کہ میری اصلاح کے لیے مجھے صحبت چاہیے اس معیار کی جو جنید الشبلی کے معیار ہے، میری اصلاح کے لیے اور مجھے صحبت حاصل کرنے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی چاہیے، جنید بغدادی چاہیے، سری سقطی چاہیے، معروف کرسی چاہیے۔ تو اس معیار پر تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس معیار کا آدمی ملتا نہیں تو کہتے ملتا نہیں، اللہ والا کا آدمی ملتا، کس کے پاس جائیں۔ تو ایسا کرواتے یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ارے بھائی جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے تم ہو ویسے ہی تمہارے لیے اسی معیار کے مصلح بھی ملیں گے، اسی معیار کے اللہ والے بھی ملیں گے۔ اس معیار پر تلاش نہ کرو، آج اپنے معیار پر تلاش کرو۔ یہاں تک کہ میں نے ایک بزرگ ایک صاحب تھے، وہ حضرت والد صاحب میرے سے یہ بات فرما رہے تھے، تو والد صاحب نے بڑے جوش کے ساتھ یہ فرمایا کہ یہ کیا بات کرتے ہو، ارے تم اپنے مسجد کے مؤذن کے پاس جا کر بیٹھو گے اگر نیک صحبت کی غرض سے، انشاءاللہ اس سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ کم از کم وہ 5 وقت اللہ کا کلمہ بلند کرتا ہے، اس کے بعد جا کر بیٹھو گے، اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اس معیار پر تلاش کرنے کی فکر کرو گے تو باقی نہیں ملے گا، لیکن جس معیار کے تم ہو اس معیار کے لحاظ سے زمانہ انحطاط کا ہوتا ہی رہا ہے، چلا آیا ہے، لیکن اپنی اصلاح کے لیے، اپنے کسی صحبت کا فیض حاصل کرنے کے لیے اس اونچے معیار کو پیش نظر نہ رکھو، ورنہ ساری زندگی محروم رہو۔ جو اپنے لحاظ سے جو کم از کم جو اپنے سے بہتر ہے اس کو اختیار کر لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو بھائی دینے والے تو وہ ہیں، کوئی شیخ، کوئی پیر، کوئی استاد کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، کتنا ہی بڑا ولی ہو جائے، کتنا بڑا اللہ کا مقرب بندہ ہو جائے۔ اب اگر شیخ عبد القادر جیلانی یا شیخ جنید بغدادی وغیرہ وغیرہ ان حضرات کی صحبت سے لوگوں کو فائدہ پہنچا، انہوں نے خود دیا کچھ، ان کی قدرت میں تو کچھ نہیں، دینے والے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہی دینے والے ہیں۔ ہاں جب کوئی بندہ طلب صادق لے کر اس طریقے پر جاتا ہے کسی کے پاس تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نواز ہی دیتے ہیں۔ طلب صادق چاہیے، سچی طلب چاہیے، تو سچی طلب اگر موجود ہو اور وہ اپنی حد تک آدمی تحقیق جستجو کر کے کہ بھئی یہ متبع سنت آدمی ہے، ہو سکتا ہے کوئی غلطی بھی ہو، کوئی خامی بھی ہو، لیکن متبع سنت ہے، دین کا صحیح علم رکھنے والا ہے، دین کے اوپر چلنے والا ہے، اس کی غرض یہ، اور اس نے خود اپنی اصلاح کسی بزرگ سے کرائی ہے، اس کی تحقیق تو ضروری ہے کہ کسی یہ ویسے ہی اپنا خود کاشتہ پودا نہیں ہے، بلکہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ تو اس تحقیق اور جستجو کے بعد جب آدمی جاؤ گے طلب صادق لے کر، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طلب صادق کی برکت سے تمہیں نواز ہی دیں گے، تمہارا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔
لہذا اس اونچے معیار پر تلاش کرنے کی ضرورت ہے. تو خلاصہ یہ بھائی کہ دو باتیں کہ جو اللہ کی محبت رکھنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھنے والے ہیں، ان سے محبت رکھیں، اور دوسرے ان کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کرو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ رہنا، ان سے اپنے معاملات کا مشورہ کرنا، ان کے عادات، ان کے طریقوں کو دیکھنا، یہ سب صحبت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرما دیتے ہیں، اور اس حدیث کے مصداق میں اللہ تعالیٰ داخل فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق عطا فرمائے.